السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو آباد و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 25، رسم الخط۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف، واو، یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ ان پر غلط کا نشان بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے یہ جو کٹ کا نشان لگا ہوا ہے، اس طرح کا نشان لگا ہوتا ہے۔ تو جس حرف کے اوپر بھی قرآن کریم میں یہ نشان ہو اس کو پڑھا نہیں جائے گا۔ نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ ہر خانے میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے۔ دیکھیے اس تختی نمبر کے اندر دو باتیں بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ قرآن پاک میں بہت سی جگہ الف، واو، یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ تو جو الف، یا اور واو پڑھے نہیں جائیں گے ان پر اس طرح کا نشان بنا ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ پڑھا نہیں جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لفظ انا قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ انا آئے گا تو اس انا میں جو نون کے بعد الف ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا، بلکہ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا یعنی بغیر الف کے پڑھیں گے، انا کی طرح، جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ لیکن اگر اس پر وقف کریں گے تو پھر یہ الف پڑھا جائے گا۔ وہی بتا رہے ہیں کہ ہر خانے میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے۔ یعنی یہ جو اوپر بتایا ہے کہ الف، واو، یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے تو ان پر غلط کا نشان بنا ہوا ہے، تو وہی یہاں بتا رہے ہیں کہ ہر خانے میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے۔ اب دیکھیے اوپر کی لائن میں لکھنے کا طریقہ ہے اور اسی کے نیچے یہ جو ہے یہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تو ہر کلمے کے لیے دیکھیے دو خانے بنے ہوئے ہیں۔ ایک میں لکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اوپر والے کھانے میں، اور اس سے نیچے والے کھانے میں پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو دیکھیے لکھا اس طرح جائے گا، پڑھا اس طرح جائے گا۔ تو اس کو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ لکھنے کا طریقہ افا ماتا، پڑھنے کا طریقہ افا ماتا۔ تو یہاں دیکھو فا کے بعد جو الف ہے اس پر کٹ کا نشان لگا ہوا ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ جب الف نہیں پڑھا جائے گا تو اس فا کے ساتھ پڑھیں گے جو نیچے لکھا ہوا ہے، اور وہ اس طرح بنے گا افَإِن مَاتَ۔ اسی طرح لکھنے کا طریقہ لا الہ اللہ، پڑھنے کا طریقہ لا الہ اللہ، لکھنے کا طریقہ ان تبوء، پڑھنے کا طریقہ ان تبوء۔ اس میں دیکھیے حمزہ کے بعد جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس پر کٹ کا نشان لگا ہوا ہے۔ لکھنے کا طریقہ من نبائی، پڑھنے کا طریقہ من نبائی۔ یہاں بھی دیکھو با کے بعد جو الف ہے اس پر کٹ کا نشان لگا ہوا ہے، تو یہ بھی با کے بعد والا الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح ملائہ،
تو یہاں بھی دیکھو لام کے بعد جو الف ہے اس پر کٹ کا نشان لگا ہوا ہے، تو اس کو بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ اس طرح پڑھیں گے ملائہ۔ تو لکھنے کا طریقہ ملائہ، پڑھنے کا طریقہ ملائہ، لکھنے کا طریقہ ولا اوضع، پڑھنے کا طریقہ ولا اوضع، لکھنے کا طریقہ ثمودا، پڑھنے کا طریقہ ثمودا، لکھنے کا طریقہ لتتلوا، پڑھنے کا طریقہ لتتلوا، لکھنے کا طریقہ لن ندعوا، پڑھنے کا طریقہ لن ندعوا، لکھنے کا طریقہ لشیء، پڑھنے کا طریقہ لشیء، لکھنے کا طریقہ لکن، پڑھنے کا طریقہ لکن، لکھنے کا طریقہ لا اذبحنہ، پڑھنے کا طریقہ لأذبحنہ۔ اوپر جو لکھنے کا طریقہ بتایا ہے اس میں یہ نون پہ تشدید ہے، لیکن یہاں تشدید چھوٹ گیا ہے، اس لیے اس کو لا اذبحنہ ہی پڑھیں گے، لا اذبحنہ نہیں پڑھیں گے۔ نیچے دیکھیے تشدید لگا ہوا ہے، تو اس طرح پڑھیں گے اس کو لا اذبحنہ۔ لکھنے کا طریقہ لیربوا فی، پڑھنے کا طریقہ لیربوا فی، لکھنے کا طریقہ لا الی الجحیم، پڑھنے کا طریقہ لا الی الجحیم، لکھنے کا طریقہ لیبلوا، پڑھنے کا طریقہ لیبلوا، لکھنے کا طریقہ نبلوا، پڑھنے کا طریقہ نبلوا، لکھنے کا طریقہ بئس الاسم، پڑھنے کا طریقہ بئس الاسم۔ دیکھیے یہاں الف بھی ہے تو لکھا اس طرح جائے گا بئس الاسم، یعنی لکھنے میں یہ الف بھی آئے گا لیکن پڑھنے میں صرف سین پڑھا جائے گا اور اس کے بعد لام پڑھا جائے گا، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ لکھنے کا طریقہ لا انتم اشد، پڑھنے کا طریقہ لأنتم اشد، لکھنے کا طریقہ سلاسلا، پڑھنے کا طریقہ سلاسلا، لکھنے کا طریقہ قواريرا، پڑھنے کا طریقہ قواريرا، لکھنے کا طریقہ ملائهم، پڑھنے کا طریقہ ملائهم، لکھنے کا طریقہ ولا انا عابد ما عبدتم، پڑھنے کا طریقہ ولا انا عابد ما عبدتم۔ اس میں دیکھیے ولا انا میں نون کے بعد الف ہے، اور آپ نے یہاں پڑھ لیا کہ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، تو یہاں بھی یہ جو الف ہے نون کے بعد اس کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ لفظ انا میں جو نون کے بعد الف آتا ہے اس کو پڑھا نہیں جاتا، اسی لیے یہاں کٹ کا نشان دیکھیے لگا ہوا ہے۔
تو اس الف کے بغیر پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا ولا انا، ولا انا عابد ما عبدتم۔ لکھنے کا طریقہ موسیٰ، پڑھنے کا طریقہ موسیٰ، یعنی جب موسیٰ لکھیں گے تو سین کے بعد یا آئے گا اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہوگا، لیکن پڑھا جائے گا سین الف زبر سا کی طرح۔ اسی لیے اوپر بتایا ہے کہ لکھنے کا طریقہ، نیچے پڑھنے کا طریقہ۔ آگے عیسیٰ، یہ لکھنے کا طریقہ ہے، لیکن پڑھیں گے اس کو عیسیٰ، سین الف زبر سا کے ساتھ، یعنی لکھنے میں یا بھی آئے گا اور پڑھنے میں یا نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیے، لکھنے کا طریقہ زکاوت، پڑھنے کا طریقہ زکاۃ، یعنی زکاۃ جب لکھیں گے تو اس کاف کے بعد واو بھی آئے گا، لیکن یہ پڑھا نہیں جاتا ہے، بس لکھنے میں آتا ہے، پڑھا جائے گا زکاۃ ہی۔ اور اسی طرح صلاوت، یہ لکھنے کا طریقہ ہے اور پڑھنے کا طریقہ صلاۃ۔ اسی طرح آگے لکھنے کا طریقہ حیاوت، پڑھنے کا طریقہ حیات۔ آگے لکھنے کا طریقہ مشکاوت، پڑھنے کا طریقہ مشکات۔ اب دیکھیے یہاں بتا رہے ہیں کہ لفظ انا پر اگر سانس ٹوٹے تو الف پڑھا جائے گا، یعنی جیسا کہ میں نے اوپر بتایا کہ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا۔ انا یعنی نون زبر نا، انا کی طرح پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ لیکن اگر اس پر وقف کریں گے، یعنی انا پر وقف کریں گے، تو پھر یہ الف پڑھا جائے گا اور انا ہی یعنی کھینچ کر ہی پڑھیں گے۔ اسی کو یہاں بتا رہے ہیں، دیکھیے کہ لفظ انا پر اگر سانس ٹوٹے تو الف پڑھا جائے گا، لوٹا کر پڑھنے پر وہی انا کی طرح پڑھیں گے۔ اور قواریرا پہلا سورہ دہر میں اور لاکننا میں بھی الف وقف کی حالت میں پڑھا جاتا ہے۔